اسے دیکھیے مغفرت کی دعا ہے، اور تاکرات کی جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہے، لیکن وہ شب قدر کے ہے، لیکن برابر پڑھ سکتے ہیں، برابر پڑھ سکتے ہیں، معافی تلافی تو برابر ہے۔ لیکن ایسے بہت ساری دعائیں، چاہے قرآنی دعائیں ہوں اور دوسری دعائیں ہیں، استغفار سب سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک خاتون آئی، البانی رحمۃ اللہ علیہ الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، الصحیحہ میں ایک خاتون آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور، پہلے طاقت تھی، جسم مضبوط تھا، لمبا لمبا قیام، زیادہ روزے رکھتی تھی، نوافل پہ عمل ہوتا تھا، ساری چیزیں، لیکن اب عمل بہت کم کر پا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیے جس کی وجہ سے جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تم کو ثواب دے گا، صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا تم الحمدللہ کہو 100 مرتبہ۔ اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہتی ہو تو 100 گھوڑے، اور ایسے گھوڑے جس پر ساز و سامان لدا ہو، مال و دولت لدی ہو، تو ساز و سامان کے ساتھ 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تم کو اجر دے گا، اگر الحمدللہ 100 بار کہہ لیتے ہو۔ اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ، تم کہتے ہو تمہارے جسم میں مضبوطی نہیں، اب ضعیف ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو سنو، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو تو 100 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تم کو اجر ثواب دے گا۔ اور لا الہ الا اللہ افضل الذکر، افضل الذکر، سب سے افضل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کے تقاضے کو سمجھ کر حضور قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت بارہا سنے ہوں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہے، ایک شخص کو لایا جاتا ہے، اب اس کے گناہوں کا رجسٹر کھول دیا جاتا ہے۔ کتنے رجسٹر؟ 1 2 چھوٹے چھوٹے کاپی نہیں ہے، ایک رجسٹر یہاں سے لے کر جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، 1 کلومیٹر 5 کلومیٹر کہاں تک جاتی ہے، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، اور اس میں سارے گناہ زندگی کے لکھے ہوں گے۔ اس طریقے سے 90 پر 9 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، 99 رجسٹر، اتنے گناہ، سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، اعمال صالحہ اور برائیاں وزن کی جاتی ہے، نیکیوں کا رجسٹر، برائیوں کا۔ تو جس میں برائیوں کا رجسٹر ہے، جس پلڑے میں ترازو کے، وہ جھک جا رہا ہے، اور نیکیوں کے پنکھے کے برابر اونچا ہو جا رہا، ہلکا پڑ جا رہا۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ تیرے سامنے رجسٹر ہے، اچھا دیکھ لے کہیں ان فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، جو گناہ نہیں کیا لکھ دیا ہو، یا بھول کر لکھ دیا ہو، اور ابھی بھی کوئی نیکی تجھے یاد ہو جس کو شاید فرشتوں نے نہ لکھا ہو، تو نے رات کے اندھیرے میں کیا ہو، کب کیا ہو، بھول گئے ہو، نہ لکھے ہو، یاد تو کر۔
نہیں اللہ پوری نیکیاں موجود ہیں رجسٹر میں. تو اللہ کہے گا یاد کر, یاد کرے گا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو وہاں پر ایک پرچی پڑی ہوئی ہے, چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا, اللہ رکھ دے. ہو سکتا ہے کہے گا اللہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں جب ہلکی پڑ گئی تو اب یہ کاغذ کا ٹکڑا. اللہ کہے گا میرے بندے لیا, تو ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کس ادا سے جوش میں آئے نہیں بول سکتے ہیں. ایک شخص کو اللہ بخش دیا, دیکھا اس کو عرش کے نیچے کیا عمل کیا تھا, کچھ نہیں, راستے میں جا رہا تھا, ایک نقصان دہ چھوٹا سا پتھر یا کنکر پڑا ہوا تھا, رک کر اس کو جھک کر اٹھایا, پھینک دیا کہیں کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو. یہ ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, سب گناہ معاف کر دیا اور سیدھا جنت میں داخل کر دیا. کون سی ادا کیا پسند آ جائے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن نیکیوں کے پلڑے میں وہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھا, رکھتے ہی اب نیکیوں کا تراز پلڑا جو ہلکا تھا ایک دم نیچے آ گیا برائیوں کا اوپر. اس پر کیا لکھا ہوا تھا, جو زندگی میں اس نے خلوص للہیت کے ساتھ تڑپ کر کہا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تم پوچھتے ہو کیا کریں کہ ہمارے لیے آسانی ہو اور دوزخ سے بچ جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں. چوتھی چیز کیا ہے, لا الہ الا اللہ. خزانوں میں سے سب سے بہتر خزانہ, اس سے بہتر افضل اور کوئی چیز نہیں ہے. اب اس سے زیادہ جو پڑھے گا وہ بہتر ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی بہتر دنیا میں ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ چار جملے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ.